کہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جناب زہیر الاسلام صاحب مجھے ایک محفل میں مل گئے کچھ عرصے بعد. یہ میں نے ان سے ویسے پوچھا پیورلی انکویزیٹو کوئی یملا صاحب بن کے, میں کہا سر کیا ہوا تھا 2014 میں, کیا تھا ماشاء اللہ حیات ہے. انہوں نے کہا یار ہم صرف ماحول کریٹ کر سکتے ہیں اور وہ ماحول ہم نے کریٹ کر دیا. منیب فاروق صاحب, یہ جو بحث تھی ہم نے نگران وزیر اعظم ان کو کس نے لگایا, یہاں تو یہ پتہ نہیں الیکشنز بھی ٹائم پہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یعنی یہ بھی ہمارے 76 سال کی اچیومنٹ ہے کہ مجھے نہیں لگتا اتنی سٹرانگ بحث کبھی اس سے پہلے کم از کم مجھے نہیں یاد پڑتا ہوئی ہو, انلیس کو بڑا واقعہ ہو گیا ہو کہ جب کسی کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ الیکشن ہوں گے. دیکھیے غالب صاحب, اس کے ساتھ میرے خیال میں کچھ چیزیں اس لیے جڑی ہوئی ہیں کہ پہلے تو میرے خیال میں یہ بحث تو اب ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے, اور وہ درست بات بھی آپ نے کی ہے کہ چلیں کہ اب ہو گیا, اٹس اے ڈن ڈیل. کاکڑ صاحب آ گئے, اچھے پڑھے لکھے آدمی, آئی تھنک وہ اچھا ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ بن جائے گا ہمارے لیے. بٹ ناؤ دا کوشچن ریمینز کہ ہمیں یہ انسرٹنٹی کیوں لوم اراؤنڈ کر رہی ہے الیکشن کے اوپر. اب اس کی دو وجوہات جو مجھے سمجھ آتی ہیں وہ ایک یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فرما دیا کہ وہ اگلے ہفتے آئیں گے, لیکن پتہ نہیں ہے انہوں نے کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی, اور اگر ہوگی تو ان کا سیاسی مستقبل سوال ہے, کیونکہ ان کی اگر میں بالکل آنکھیں بند کر کے مان بھی لوں کہ الیکشن ایکٹ کی ترمیم سے سمیع اللہ بلوچ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ انڈو ہو جاتا ہے قانونی طور پر, تو پھر بھی دو کنوکشنز ہیں جو میاں نواز شریف صاحب نے سیٹیسفائڈ کروانی ہے, العزیزیہ کی اور ایون فیلڈ کی. جتنے مرضی گھٹیا فیصلے ہوں لیکن obviously ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی سرٹنٹی نہیں ہے. دیٹ کین بی ون ریزن فار دا ڈیلے ان الیکشنز. اینڈ اس سے بھی زیادہ میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت صورتحال ہے. دیکھیں عمران خان جیل میں چلے گئے, آئی تھنک ہی از ڈن فار دا مومنٹ, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے اتنی چیزیں ساتھ. ہاں لیکن منیب یہ بھی دیکھیں نا گئے کیسے, مطلب آپ نے اس ڈبے میں لکھنا تھا اس ڈبے میں لکھ دیا ہے. بالکل آپ کی بات بالکل فیصلہ تو یہی ہے نا بنیادی طور پر, کہ نہیں جی آپ کو اس ڈبے میں لکھنا چاہیے تھا, اس میں لکھ دیا, نہیں جی آپ کا حق دفاع کوئی نہیں. اس سے بھی ہم 76 سال میں جان نہیں چھڑا سکے, مطلب فاطمہ جناح کو غدار قرار دینے سے لے کر اس حد تک بھی ہم یہاں تک بھی اسی طرح چل رہے ہیں. دیکھیے جب تک عدالتوں سے فیصلے عدالتیں دیں گی نہیں اور فیصلے لیے جائیں گے تو کاشف بھائی صاحب ایسا ہی ہوگا. جیسے پاناما کا فیصلے بھی لیے گئے, اس کے بعد اور بہت کچھ ہمارے ملک میں ہوا وہ لیے گئے, تو یہ فیصلہ بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر بنیادی پرابلم اس فیصلے کے اندر کیا ہے. دیکھیں آپ نے یہ انشور کرنا ہوتا ہے, مصطفیٰ بھائی بھی کیونکہ ماشاءاللہ بڑے ذہین آدمی ہیں, ان کو پتہ ہے وہ جب عدالتوں کے اندر معاملے جاتے ہیں تھوڑا آپ نے ایٹ لیسٹ ایک پورا ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ ناانصافی ہوئی ہے. دیکھیے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو ابھی حق دفاع کی آپ نے بات کی کہ اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس کیا ہوا ہے, اور ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ روک نہیں رہی ٹرائل کو, بلکہ روک دے بھائی پروپرائٹری ڈیمانڈ یا جسٹس ڈیمانڈ کیا آپ ٹرائل کو بھی روک دیں, یا کہیں بھائی فیصلہ ابھی نہ سنائیں, پہلے ہم حق دفاع کے اوپر فائنل آرگومنٹ لے لیتے ہیں. چلیں وہ بھی ہو گیا. ایک ہی دن میں کال آ رہی ہے بھائی آپ کسی شخص کو قید کریں, مجھے کوئی اس بات سے غرض نہیں ہے کہ اس میں عمران خان نے کتنی غلطیاں کی, بالکل کی ہوں گی, اور اگر آپ نے سزائیں دینی ہیں لوگوں کو دیں, اڑائیں, فارغ کریں. مس ڈکلیریشن کے اوپر آپ نے پہلے اسٹوڈنٹ سے والو کر دی, اب اس کے بعد تو یہ ہونا ہی تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے چیزیں کتنی جڑ گئی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پھر ایک یہ پرابلم ہے کہ عمران خان بے شک اس وقت جیل کے اندر ہے, لیکن ایک فیکٹ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں میں جاتے ہیں اور بحیثیت ایک صحافی بھی آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں, کچھ ان رپورٹڈ سروس کے بارے میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہمیں بالکل ہی کوئی اور پکچر بتاتے ہیں. وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بے شک عمران خان نے پاکستان میں وہ کر دیا ہے جو پہلے کسی نے نہیں کیا, اور ہی وینٹ ناٹ ایکچولی اے بٹ وے ٹو فار, اور بہت کچھ انہوں نے غلط کر دیا اور اپنی بھی بیڑیوں میں وٹے دے دیے اور اپنے ووٹر کی. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ابھی بھی لوگ اندھی تقلید ہے عمران خان کے بیانیے کی, وہ بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہو, اس میں 2 نمبری ہو, اس میں سیلف سرونگ انٹرسٹ شامل ہو, لیکن اس کے اندر لوگوں کی تقلید اس کی ہے. اب یہ میرے یا آپ کے سر یہ اندھی تقلید کیا ہوتی ہے ویسے؟ جی اندھی تقلید کیا ہوتی ہے؟ لوگ یا فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یہ ہمارا فیصلہ کرنے کا تھوڑی ہے کہ وہ اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں. میاں صاحب کے ساتھ چلنے والا میاں صاحب کا سپورٹر ہے, پیپلز پارٹی کا جالا پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے. بٹ اس میں فرق ہے نا قائد صاحب, جو دیر آر اسٹل پیپل ان پی ٹی آئی. آپ جب لوگوں سے بات کرتے ہیں when you go out and ask them about what happened on 9th May,
یا یہ جو پہلے ہو رہا تھا، یہ جو فوج کے خلاف بیانیہ بنایا، یہ کیا وہ کیا، فلانے کو یہ کہہ دیا، 9 مئی کی کوئی کے دن جو ہوا اس کے اندر وہ کہہ دے رہی ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ آٹومیٹکلی سب کچھ ہو گیا. سو یو فائنڈ پیپل ڈیفینڈنگ اٹ. تو جب آپ ایسے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں دین یو ایکچولی گیٹ ٹو فیل کہ بھئی یہ تو پھر وہ چیز ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ نے کہنا کہ نہیں یار جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، جو میں سوچ اور سمجھ رہا ہوں یا جو میرا لیڈر سوچ اور سمجھ رہا ہے وہ درست ہے. یا تو یہ چیز ایک نیو نارمل ہے پھر ہمارے ملک کے اندر کہ جس کو بھی نکالا جائے گا یا جس کو بھی اس طرح سے آؤسٹ کیا جائے گا وہ نعرہ مارے گا مجھے کیوں نکالا، یہ تو نارمل ہے نا جی. دیکھیں مجھے کیوں نکالا تک تو ٹھیک ہے قاضی صاحب، وہ بات بھی، اور جج بغض سے بھرے بیٹھے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. ہاں لیکن لوگوں نے یہ بھی سیکھا نا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پرابلم یہ کہ اس کے لیے بھی کوئی سارے کلیے پہلے سے موجود ہیں، کوئی نیا کلیہ نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی. لیکن قاضی صاحب یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ ہمارے ملک میں یہ بات تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی کھلی چھوٹ کہ آپ 9 مئی کتنے ہوئے ہیں ہمارے؟ نہیں 9 مئی آپ یہ کس نے کہا کہ 9 مئی ٹھیک ہے؟ That's crossing red lines. Who can in this country دیکھیں کہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہو، پی ٹی وی بلڈنگ پہ کوئی چڑھے، کوئی کسی عمارت پہ چڑھے، کسی پرائیویٹ گھر کی عمارت پہ چڑھ جائے، یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ کسی معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سر یہ کو ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمیں یہ کسی نہیں. سر دیکھیں یہ محسوس بڑے عرصے سے تنقید کن چیزوں پہ ہوتی ہے، جناب آپ نے یہ حملہ کر دیا، آپ نے یہ حملہ کر دیا. یہ چیز ساروں کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں، آپ پی ٹی وی پہ جائیں، یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. یہ لائن ریڈ لائنز ہونی چاہیے اسٹیٹ کی. سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں سر کہ دیکھیں یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. جو سجاد علی شاہ صاحب کی سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد 2014 کے اندر جو طوفان بدتمیزی اسلام آباد میں ہوا وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اسلام آباد لاک ڈاؤن کے سارا تماشا وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ دس از دا فرسٹ ٹائم اٹ ہیز ہٹ ہوم. اب احساس ہوا ہے کہ ریاست کی علامت ہے، آپ نے ہماری تنصیبات پر حملہ کیا، بڑا غلط ہوا ہے اور میں بحیثیت ایک پاکستانی ہرٹ ہوں. بٹ فیکٹ یہ ہے کہ یہ احساس ہمیں پہلے کیوں نہیں آیا؟ جب پہلے یہ بدتمیزی شروع ہوئی تھی تو اسی وقت ہمیں کرنا چاہیے تھا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں تو یہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے اس وقت کے جو ڈی جی ISI تھے جناب ظہیر الاسلام صاحب مجھے ایک محفل میں مل گئے کچھ عرصے بعد. یہ میں نے ان سے ویسے پوچھا پیورلی انکویزیٹو کوئی یملا سا بن کے، میں کہ سر کیا ہوا تھا 2014 میں، کیا تھا ماشاء اللہ حیات ہے. انہوں نے کہا یار ہم صرف ماحول کریٹ کر سکتے ہیں اور وہ ماحول ہم نے کریٹ کر دیا. شو بڑھاتا اگلے کو شو لگیا نہیں. اور میں نے تسی دسو سر کہ آر وی لیونگ ان لالا لینڈ؟ یار کیا ہو گیا فار گاڈ سیک. نہیں دیکھیں یہ بات، دیکھیں یہی تو پرابلم ہے کہ ایوری ون جو آپ نے ابھی بات کی نا، آپ نے ظہیر الاسلام صاحب کی مثال دی، ابھی آپ کو کچھ عرصے بعد یہ بھی پتا لگے گا کون کس سے مل کے، دیکھو یہی حکومتیں بنی، کس نے کیا کیا.